انسان مسافر ہو شرعی، یہ نہیں کہ آپ یہاں سے چمسا چوئی جائیں، ایسے نہیں، شرعی مسافر ہو اور شرعی مسافت ہو۔ جب آپ وہاں گئے اور آپ شرعی مسافر ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، میں مثالی بات کر سکتا ہوں، عصر بھی ہو سکتی ہے، عشاء بھی ہو سکتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے وضو کیا اور آپ مسافر ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں یا 2 پڑھنے ہیں؟ 2 پڑھنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی میں قصر کرنا مسافر کے لیے یہ واجب ہے، نہ یہ کہ جائز ہے یا افضل ہے، نہیں، یہ بعض ائمہ کا مسلک ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ پوری جو قصر کرنی جائز اور پوری پڑھنی افضل ہے، وہ ان کا مسلک ہوتا ہے بعض ائمہ کا۔ لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے جب حنفی مسافر ہوگا، شرعی مسافر ہوگا، تو 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت قصر کر کے پڑھنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا واجب میں اختیار نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کو یہ خیال آتا ہے کہ یار چلو ہم 2 کے بجائے 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، تو 2 فالتو ہی پڑھیں گے نا، کوئی کم تو نہیں کریں گے، تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 2 کو 4 کر کے پڑھو گے تو وہ باقی پہلی 2 بھی نہیں ہوں گی، 4 تو دور کی بات رہ گئی۔ اور اس کی مثال شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2 ہیں نا؟ وہ مقیم پر بھی 2 ہیں اور مسافر پر بھی، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ مسافر 1 پڑھے گا، 2 ہی پڑھے گا، ایسا ہی ہے۔ اس لیے اب یہ بھی بالکل یہ 2 نمازیں جو ہے نا مسافر کے لیے، فجر کے 2 فرض وہ 2 ہی پڑھے گا، یہ نہیں کہ 1 پڑھے گا، اور بقول مکی صاحب کے مغرب کے بھی 3 فرض پورے پڑھے گا، یہ نہیں کہ 1.5 پڑھے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ بس جو 4 فرض ہوتے ہیں نا وہ 2 ہو جاتے ہیں مسافر کے لیے، یہ یاد رکھیے گا۔ بس یہ ساری بات کا خلاصہ ہے، جو 4 رکعت فرض ہیں وہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 2۔ اور حنفی کے لیے واجب ہے کہ وہ 2 پڑھے، وہ چاہ کے بھی 4 پورے نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھے گا ہوگا ہی نہیں۔ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فجر کے 2 فرض ہیں۔ اب ایک انسان فجر کے 2 فرض پڑھے، اور ذرا آپ دیکھیے گا فجر کے وقت جب انسان آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا اب اس نے 2 پڑھے، بڑا سرور آیا، عبدہ و رسولہ تک پہنچا، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے یا درود پڑھنا چاہیے؟ وہ کہے نہیں یار میں تو 2 اور پڑھتا ہوں یار، کیا حرج ہے، 2 فالتو ہی پڑھوں گا نا، ہو جائیں گی۔ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اگر یہ 2 فرض فجر کے 4 پڑھے گا تو وہ پچھلے 2 تو چھوڑو، وہ پہلے والے 2 بھی نہیں ہوں گے۔ اور مکی صاحب کے الفاظ جو انہوں نے علماء اور ائمہ حرم کی موجودگی میں فرمائے تھے، فرمایا شریعت یہ ہے، شریعت کوئی منچاہی دنیا نہیں ہے کہ جب چاہیں کچھ گھٹا دیں اور جب چاہیں کچھ بڑھا دیں، نہیں، شریعت ایک قانون ہے، جتنا پابند کیا گیا ہے، جیسے پابند کیا گیا ہے، جہاں پابند کیا گیا ہے، جو پابند کیا گیا بس ویسے کرنا ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اصل میں تو کئی باتوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، جو کچھ رکھا ہے سب اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ جب اللہ فرمائے ہماری عبادت کرو، اب وہ عبادت بنے گی، جب وہ پاک ذات منع کر دے گی اب وہ عبادت نہیں ہوگی، اب وہ منع ہوگی۔ اسی طرح جب وہ ذات فرمائے گی کہ 4 پڑھو تو 4 پڑھیں گے، جب وہ ذات فرمائے گی 3 پڑھو تو 3 پڑھیں گے، اور جب وہ ذات فرمائے گی کہ 2 پڑھو تو 2 پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ شریعت من چاہی دنیا کا نام نہیں ہے کہ جب چاہیں کچھ گھٹا دیں اور جب چاہیں کچھ، یہ اہل سنت کا شعار ہی نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ حقیقت ہے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے پرانے دور میں معتزلہ کہا کرتے تھے کہ حرج کیا ہے، اب مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اب بناسپتی کہتے ہیں کہ جی حرج کیا ہے۔ یہ نہیں، بات جو شریعت نے کہہ دیا بس وہی ہے۔ اس لیے حنفی کے لیے واجب ہے کہ اگر مسافر ہے شرعی تو کتنے فرض پڑے گا؟ 2 پڑے گا۔